بہرحال یہ حق کی اور انصاف کی آواز ہے، پریم کی بھاوناؤں کو پھیلانے کی بات ہے، کوئی تجارتی میلہ یا نہیں ہے یہ۔ تو بہرحال ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب جو ہے، بلکہ شاید وزیر تھے، وہ اپنے پاگل خانے کی جو ہے نا دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کو برابر وقت پہ کھانا مل رہا نہیں مل رہا، یہ دیکھنے کے لیے جب وہاں پہنچے تو ایک صاحب جو ہے جو اس میں تھے، وہ اپنے آپ جو ہے کسی پلر سے لپٹ کے جو ہے نا بولا تھا کہ شبنم میں تمہیں چاہتا تھا اور فلاں یہ اور تو وہ پوچھے وکیل صاحب ہمارے منسٹر صاحب کہ کیا کیس ہے؟ تو بولے صاحب شبنم نام کی ایک خاتون تھی، لڑکی تھی، اس سے محبت کرتا تھا لیکن جو ہے اس کو نہیں ملی اور اس کے غم میں یہ پاگل ہو گیا ہے۔ تو تھوڑا آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد میں پھر ایک دوسرا جو تھا کہ وہ ہائے ہائے ہو کر رہا تھا، تو بولے یہ کیا کیس ہے؟ تو بولے یہ وہی ہے جس کی شبنم سے شادی ہوئی تھی۔ تو بہرحال جو ہے تھوڑی سی تبدیلی کے لیے آپ حضرات کے لیے یہ پیش کر دیا میں۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کا صد شکر بجا لاتا ہوں، جس نے ہم سب کو اس سال بھی ہر سال کی طرح حضرت اللہ عالم کے سالانہ جلسہ شریف، عرس شریف و بین الاقوامی مذہبی کانفرنس میں بصحت و عافیت شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ اس 4 روزہ تقاریب کو کامیابی کے ساتھ منعقد کرنے کے لیے جن احباب نے اپنا مالی تعاون اور اپنی خدمات پیش کی ہیں، ان کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے شکریہ ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ فراہمی مالیہ کے سلسلے میں اس سال مبین حضرات کو فراہمی مالیہ کے لیے منتخب کیا گیا تھا، جن میں ظہیر الدین مائل صاحب بوئن پلی، مرزا محمد بیگ صاحب، شیخ سلیم صاحب، سید مظفر حسین اور عادل پاشا کے علاوہ جن مبلغین نے اس میں ساتھ دیا ان کے نام یہ ہے: محمد عرفان علی مبلغ اسلام، مولوی حافظ عبدالرحمن صاحب مبلغ اسلام۔ ان کے علاوہ جن احباب نے خود اپنی طرف سے ہر سال کی طرح اپنا مالی تعاون فراہم کیا، ان تمام کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ مقررین و شعراء کی فراہمی کے سلسلے میں دوڑ دھوپ کرنے والوں میں سید سراج الدین، حافظ عبدالرحمن، مولوی صوفی خواجہ صاحب، محمد غوث صاحب، سید سہیل صاحب مبلغ اسلام، مولوی سید بادشاہ صاحب امیر جماعت، مولوی جانی صاحب مبلغ اسلام، حکیم صاحب مبلغ اسلام چنتل میٹ، مولوی لیاقت علی صاحب مبلغ اسلام، سید مخدوم صاحب ایم ٹیک، ان سب حضرات کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ مزار مبارک پر رنگ و روغن کے سلسلے میں خواجہ خضر صاحب کے نواسے رؤوف صاحب اور ان کی پوری ٹیم، محمد ماجد، محمد رضوان، محمد فیروز، محمد اظہر، اور نئی گیٹ جو لگائی گئی امام الدین صاحب رامپور کے نواسے محمد رفیق صاحب یاڑگی کی طرف سے نئی گیٹ کی تنصیب عمل میں لائی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ جعفر پینٹر صاحب کی طرف سے نئی گیٹ کو رنگ و روغن کیا گیا، اس کے لیے بھی ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اسٹیج کی فراہمی کے سلسلے میں سید خواجہ عظیم الدین، شیخ ضیاء الحق، سید مبین احمد اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی محکمہ پولیس، محکمہ بلدیہ، محکمہ برقی، محکمہ آب رسانی کی طرف سے بر وقت جو خدمات پیش کی گئیں، ان سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ ساؤنڈ سسٹم کے لیے رفیق احمد صاحب اور فرید صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ ساؤنڈ سسٹم کا کرایہ گورے مدار صاحب، شیخ خورشید صاحب ممبئی کی طرف سے انتظام کیا گیا، ان کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ نظام الاوقات اور ضروری خط و کتابت کے سلسلے میں کمپیوٹر پر معراج اللہ بیگ صاحب کا جو خدمات انہوں نے انجام دی ہیں، اس میں معراج اللہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ لنگر دہندگان کا نام آ رہا ہے، جناب محمد یعقوب صاحب سوداگر 6 رجب کی شام کو انہوں نے لنگر دیا۔ 7 رجب کی صبح فرزندان مولوی سید صاحب حسینی صاحب مبلغ اسلام سابق نائب امیر جماعت، اور شام کا لنگر الحاج سید اصغر حسین ولد الحاج جناب سید چراغ حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ 8 رجب صبح کا لنگر من جانب جناب جماعت رامپور، فرزندان مولوی امام الدین صاحب یاڑگی مبلغ اسلام رامپور۔ شام کا لنگر فرزندان مولوی الحاج محمد عبدالجلیل صاحب مبلغ اسلام۔ 9 رجب کا صبح کا لنگر فرزندان مولوی محمد بشیر الدین صاحب مبلغ اسلام، اور شام کا لنگر بوئن پلی کی جماعت کی طرف سے محمد ظہیر الدین صاحب مائل نے دیا ہے۔
لنگر کے پکوان میں سید وسیم حسین بن سید حامد حسین مبلغ اسلام مرحوم کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، جنہوں نے تینوں وقت کے اوپر پکوان کے وقت کے اوپر جو ہے تقریباً 6-7 وقت کا جو ہے لنگر تھا، اس میں ان کی جو ہے خدمات رہی ہیں۔ جناب سید وسیم حسین بن سید حامد حسین صاحب مبلغ اسلام رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ گڑی واڑہ کے رضا اللہ صاحب کی طرف سے 10 رجب کو شام کا لنگر کا اہتمام کر رہے ہیں، جس دن جلسہ قرت ہے، مطلب کل۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ دکن فنکشن پلازا، رہبر دکن کے مالکان محمد کاظم، محمد عاصم حال مقیم امریکہ کے علاوہ نگران شادی خانہ محمد بن شاکر، محمد بن تقی کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ سیروزہ کانفرنس میں شریک تمام مہمانان خصوصی، مقررین، نعت خواں شعراء حضرات کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ چوتھے روز کا جلسہ جو سالانہ جلسہ قرت با یادگار صاحبزادہ ابوالقرہ قاری سید امان حسین صاحب قبلہ ہر سال منعقد کیا جاتا ہے، اس میں شرکت کرنے والے تمام قرہ صاحبین کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ ان تمام خواتین کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے جنہوں نے ڈسپلین کو برقرار رکھتے ہوئے مسلسل 3 دن تک صبر و سکون کے ساتھ میں ملک کی مختلف زبانوں میں تقاریر کو سماعت فرمایا اور اطراف کے ماحول کو صاف و صاف رکھا، ان سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ میڈیکل کیمپ، 6 روزہ تقاریب کے دوران زائرین کی صحت و عافیت کا خیال رکھنے کے لیے جو خدمات انجام دی گئیں، اس کے لیے ڈاکٹر غلام رسول صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح 4 روزہ تقاریب کے دوران زائرین کے لیے پاک و صاف پینے کا پانی کا اہتمام کرنے پر جناب عابد صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ سارے محلے میں برقی قمقموں سے سجاوٹ کی گئی، اس کے لیے بھی کارکنان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ الغرض ان تمام افراد کا جنہوں نے سالانہ تقاریب کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے خاموشی سے یا ظاہری طور پر اپنی خدمات پیش کی، ان سب کا فرداً نام بنام شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ پارکنگ کے سلسلے میں، پارکنگ کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں محمد لیاقت علی نے ہر سال کی طرح اپنی خدمات پیش کی، ان کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے درمیان میں جو احباب نہیں رہے، ان کا ہر سال کی طرح ہم ذکر کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت